عاشر یعنی 10ویں سبق کی تمرین نکال لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے خلاصۃ النحو میں الدرس العاشر یعنی 10واں سبق پڑھا، اور اس 10ویں سبق کی یہ 3 تمرینیں پیش کر رہے ہیں، جس میں سے پہلی تمرین میں سوال و جوابات ہیں، اور دوسری تمرین میں کچھ جملے دے رکھے ہیں جن جملوں میں کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیاں کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری تمرین میں انہوں نے جملے خبریہ اور جملے انشائیہ الگ الگ کرنے کو کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے پہلی تمرین اور دوسری تمرین کے سوالات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پہلی تمرین ہے آپ کی، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ یہ سب آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور کاپی میں لکھ کر کے اس کو اچھی طریقے سے آپ خود چیک بھی کریں گے، ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ جو کتاب میں لکھا ہے وہ خبر وہی تعریف کرنی ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ تعریف کرنی ہے؟ جو کتاب میں لکھا ہے وہی تعریف لکھ دیجیے، باقی یاد رکھنے کے لیے وہ بھی لکھ لیجئے گا جو ہم نے بتائی ہے آپ کو سے، ٹھیک ہے نا۔ جی حضرت۔ ورنہ پھر یاد نہیں رہے گی، آگے چل کر کے ہو سکتا ہے بھول جائیں اسے۔ دوسرا سوال اس ہے کو تو لکھ لیا ہوں۔ کہ کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ بتائیں گے کہ جملہ انشائیہ کی کئی ساری قسمیں ہیں، ان میں سے کتاب کے اندر 8 بیان کی ہیں، اور کسی کی کتاب میں 9 بیان بھی کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تیسرا سوال ہوتا ہے آپ کا، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کو اور کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خبر اور انشاء۔ جی، جملے خبریہ کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور انشائیہ کو انشاء بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، ماشاءاللہ، بہت بڑھیا۔ جی، پھر اس کے بعد میں ہماری دوسری تمرین آ رہی ہے، تمرین نمبر 2۔ اس میں کیا کرنا ہے، غلطی کی نشاندہی کرنا ہے۔ چند جملے دے رکھے ہیں، ان جملوں میں کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ صرف 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ جن جملوں سے کسی عقد کے بارے میں خبر دی جائے انہیں عقود کہتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ پھر جن جملوں کے ذریعے عقد کیا جائے اسے عقود کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، اگر عقد کے بارے میں خبر دی جائے گی تو پھر وہ انشائیہ کہاں ہوگا، وہ تو خبریہ ہو جائے گا۔ جی، جملہ نمبر 2 ہے، جس جملے میں کوئی امید کی گئی ہو اسے تمنی کہتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ غلط، ترجی کہتے ہیں۔ جی، اسے ترجی کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ تمرین نمبر 3 حل کریں گے، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ الگ الگ، یعنی جملے خبریہ الگ کرنا ہے اور جملے انشائیہ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جملے خبریہ کو الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جملے خبریہ کو جانتے ہوں، اور جملے انشائیہ کو الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جملے انشائیہ کو جانتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب جملے خبریہ کی تعریف دوبارہ سے پڑھ لیجیے آپ، کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملے خبریہ کہتے ہیں، یا یوں کہ جس جملے کے اندر، جس مرکب کے اندر کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے اسے جملے خبریہ کہا جاتا ہے، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے انشاء کہتے ہیں یا جملے انشائیہ کہتے ہیں۔ دوسری طرح یہ کہ جس جملے کے اندر ہمیں کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے اسے جملے انشائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جملے انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں تو یہ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اس کی کئی سارے قسمیں، لیکن 8 یہ ہیں۔ کیا؟ امر، تو جس کلمے کے اندر امر پایا گیا، یعنی جس کا پہلا جز جو ہے امر ہو جائے، یعنی تو اس کو جو ہے جملہ انشائیہ کہا جائے گا، اور جس جملے میں آ رہی ہے تو وہ جملہ جملے انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر شروع میں آ رہی ہے تو۔ ایسے ہی جس جملے کے شروع میں استفہام آ رہا ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ جس جملے کے شروع میں تمنا آ رہی ہے، یعنی وہ لفظ آ رہا ہے جو تمنا پر دلالت کر رہا ہے، تو وہ جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ جس جملے کے شروع میں حرف ترجی آ رہا ہے تو وہ جملہ بھی انشائیہ ہو جائے گا۔ جس جملے کے شروع میں عقود پر دلالت کرنے والا لفظ آ رہا ہے تو وہ بھی جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی جس جملے کے شروع میں قسم ہے وہ جملہ بھی انشائیہ، اور جس جملے کے شروع میں دعا ہے وہ جملہ بھی انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہماری نگاہ کے سامنے آ گئی اور ہم نے ان سب کو پھیر لیا تو اب ہمارے لیے تمرین نمبر 3 کو حل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم تمرین نمبر 3 کو بورڈ پر حل کرتے ہیں، اور اس میں ہم آپ سے ہی سوال کریں گے کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ
انشائیہ ہے، یہ آپ کو بتانا ہوگا. باقی جملے کا ترجمہ اور جملے کی ترکیب یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو لکھوائیں گے. ٹھیک ہے، تیار ہو جائیے تمام اسلامی بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں پہلا جملہ ہے ہمارا اللہ خالق کل شیء. جملہ خبریہ ہے استاد صاحب. کل شیء، اللہ خالق کل شیء. جی ماشاءاللہ بھی ہمارے کسی اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ یہ جملہ خبریہ ہے، تو کیا یہ صحیح بول رہے ہیں؟ جملہ خبریہ ہے یہ؟ جی حضرت صحیح ہے. یہ جملہ خبریہ ہے. جی ماشاءاللہ. یہ کیسے پتہ لگا آپ کو کہ یہ جملہ خبریہ ہے؟ اس میں خبر دی جا رہی ہے نا حضرت، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے. اچھا، یہ تو آپ نے ترجمے سے پہچانا، ترجمے سے پہچانا آپ نے کہ اس کے اندر ہمیں خبر مل رہی ہے. کوئی اور دوسری پہچان، یہ بھی پہچان ہے، کوئی دوسری پہچان بتائیے جملہ آپ. اسمیہ ہے نا حضرت، اس کے شروع میں جس جملے کے شروع میں اسم ہو نا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یہاں شروع میں اسم ہے. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس جملے کے اندر امر پایا جا رہا ہے؟ امر نہیں. نہیں. نہیں پایا جا رہا ہے؟ نہیں. استفہام پایا جا رہا ہے؟ نہیں. تمنی؟ نہیں. ترجی؟ نہیں. عقود؟ نہیں. قسم؟ نہیں. دعا؟ نہیں. ہاں. اور نیچے دیکھ لیجئے، ان سب کے نیچے انہوں نے کہا نوٹ میں کہ جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے. تو جب انشاء کی کوئی سی بھی قسم اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو اب یہ جملہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب اس جملے کی ترکیب آپ جلدی سے اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیجئے. تھوڑی ترکیب اس کی تھوڑی لمبی ہوگی، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجئے. اللہ مبتدا، خالق اس میں فاعل، صیغہ واحد مذکر. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہوا ضمیر، پوشیدہ اس کا فاعل. ٹھیک ہے. کلی مضاف، صرف مضاف نہیں ہے یہ، بلکہ یہ مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف الیہ بھی ہے. جی مضاف الیہ. اور یہ شیئن مضاف الیہ. ٹھیک ہے. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، ابھی اس میں اور کچھ کرنا ہے آپ کو. خالق اس میں فاعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے. یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ کیا ہوگا؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے، شبہ جملہ اسمیہ کو خبر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. یہ بنے گا مضاف. اچھا مضاف. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. اب یہ کیونکہ آپ نے ما قبل میں ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ ایک جملے میں کئی سارے مرکب مضاف ہو سکتے ہیں، یعنی کئی سارے مضاف اور کئی سارے مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، یعنی دو بھی مضاف ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا تھا نا. تو اب دیکھیں آپ، وہی والی مثال آ گئی. خالق اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل
اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مضاف، یہ مضاف نکل کر کے آ گیا نیچے آپ کا، ٹھیک ہے. تو اب خالق مضاف ٹھیک اور ہے. کل شیء جو ہے یہ ہے مضاف الی مضاف. مضاف الیہ مضاف. جی ہاں، مضاف الی بھی ہے اور مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں شیء جو ہے یہ مضاف الی ہے. اب یہ کلی جو مضاف ہے یہ اپنے مضاف الی سے مل کر، کلی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر کے کیا بنے گا؟ یہ مضاف الی. مضاف الیہ. یہ جو مضاف تھا نا، یہ والا مضاف، کلی یہ مضاف جی اور یہ جی. اوپر جو مضاف الی ہے یہ نیچے آ کر کے یہ بن جائے گا آپ کا مضاف الی، دونوں مل کر یہ کے مضاف مضاف الی. الیہ. ٹھیک ہے. اب یہ والا جو مضاف تھا، مضاف الیہ. ہاں یہ والا جو مضاف مضاف تھا نہ یہ مضاف الیہ والے مضاف الیہ سے مل کر کے مضاف، جی اپنے مضاف خبر الیہ ہو سے مل جائے کر، گا. ہاں اب خبر بنے گا. خبر. خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سے مل کر خبر. ٹھیک ہے. اب یہ خبر جو ہے آپ کی اپنے اس مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ. ارے جملہ بابا. اسمیہ خبریہ ہوا. جی حضرت. ٹھیک ہے. حضور تمام اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے. شے چیز کلی ہر اور خالق پیدا کرنے والا. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس پوری ترکیب کو دیکھیے آپ بالکل دھیان سے دیکھ لیجیے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ اگر ایک جملے کی بھی ترکیب آپ نے اگر یاد کر لی نا اور اس کو لکھ لیا اور بار بار اس کو سمجھ لیا تو بہت سارے جملوں کی ترکیب آپ بغیر سنے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل دھیان سے دوبارہ سن لیجیے آپ کہ اللہ جو ہے آپ کا اللہ یہ بن گیا مبتدا. ٹھیک ہے. اس کے بعد خالق جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے تو خالق ہو گیا آپ کا اسم فاعل. ٹھیک ہے. صیغہ کا ہے صیغہ واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے. اب خالقو کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے پوشیدہ، یہ خالقو کا یعنی اسم فاعل کا فاعل بن جائے گی. یہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا آپ کا مضاف. ٹھیک ہے. مضاف بن گیا آپ کا. پھر کلی یہ ہے آپ کا مضاف اور مضاف الیہ، یعنی کلی مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پہلے مضاف ہے یہ شیئن، اس کا مضاف الیہ ہے. یہ کلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یعنی کلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا مضاف الیہ بن گیا. اب یہاں جو آپ مضاف بنا کر کے آئے تھے یہ والا مضاف اپنے اس مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا آپ کا خبر. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اسلامی بھائی کو اس میں کچھ پوچھنا؟ اچھا ماشاءاللہ ہمارے انور علی بھائی سوال فرما رہے ہیں کہ مضاف الیہ بار بار کیوں بن رہا ہے. دیکھیے آپ نے ما قبل میں مرکب اضافی میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک جملے کے اندر کئی سارے مضاف اور کئی سارے مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے جیسے کہ اللہ پاک ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے لڑکے کے دوست کا گھر، تو بہت لمبا ہو گیا نا. بادشاہ کے لڑکے کے دوست کا گھر، تو یہ اتنا لمبا جو جملہ ہو رہا ہے نا، ایسے ہی آپ بہت سارے جملے بولتے ہیں اپنی زبان میں. تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ کا کے کی والا جو ترجمہ آ رہا ہے یہ سب مضاف اور مضاف الیہ سے ہی ہو کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ اتنے سارے مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضور یہ کل شیئن جو تھا کل مضاف اور مضاف الیہ اور جی شیئن مضاف الیہ جی یہ دونوں مل کر کیا بنا تھا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. پھر مضاف الیہ اب یہ نیچے والے مضاف سے مل کر خبر، جی پھر خبر مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مبتدا اپنی خبر سے مبتدا خبر سے مل مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. چلیے آگے آ جائیے. لین سر مضاف سے خالد. مل کر پیارے اسلامی بھائیو یہ ایک جملہ ہے لینصر خالد.
ٹھیک ہے، ہماری اس والی میٹنگ کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ سے پوچھے بغیر میں اس پورے جملے کو آپ کے سامنے حل کر دوں. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ابھی امر کا بیان ٹھیک ہے نہیں پڑھا ہے، اس لیے آپ کو امر بنانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے کہ امر کیسے کیسے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے اور جو متکلم کا صیغہ ہے، غائب جیسے مذکر کے 3 صیغے غائب کے ہیں، مؤنث کے 3 صیغے غائب کے ہیں، اور متکلم کے 2 صیغے جو ہیں، ایک واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ جو 6 صیغے 8 صیغے جو ہیں، تو ان 8 صیغوں کو جب ہم امر بناتے ہیں امر، تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے لام امر لے کر کے آ جاتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ لام امر. یعنی ایک لام ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کے شروع میں لے کر کے آتے ہیں، اور اس لام کے اوپر زیر آتا ہے، جیسے لی. ٹھیک ہے نا، لام زیر لی. تو یہ لام جو فعل مضارع پر آتا ہے، لام زیر لی یعنی لام مجرور، جس لام کے اوپر زیر آ رہا ہے، یہ والا لام جو شروع میں آتا ہے نا، تو یہ لام لام امر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے فعل نفی جہد بلم میں یعنی نصاب الصرف کے اندر پیارے اسلامی بھائیو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ یہ لام امر جو ہے وہ فعل مضارع کے آخر میں جزم کرتا ہے. تو اسی لام امر نے فعل مضارع کے آخر میں جزم بھی کر دیا ہے. یعنی آپ اس کو کہیں گے لینصر. پہلے کیا تھا؟ یہ ینصرو. لیکن جیسے ہی لام امر آپ نے داخل کیا تو اب یہ ہو جائے گا لینصر. ٹھیک ہے، تو خیال رہے کہ یہاں پر لام جو ہے یہ امر کا ہے، تو یہ جو صیغہ ہے پورا یہ